لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات، اس سے قبل فقیر قادری نے متعدد بار شرائط مناظرہ اور پھر مناظرہ متعدد جگہوں پہ کیا، خود کرناٹک میں، کیرلا میں، آپ کے آندھرا پردیش میں مناظرے کے لیے ہی جانا ہوا. خود اپنے یو پی میں متعدد بار ایسا موقع آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے گستاخوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اہل حق سینہ سپر ہوئے. لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محب اہل بیت اور محب صحابہ کہتے ہیں. الحمدللہ ہم سب مع شمول میرے رفقائے کار اہل سنت و جماعت سے ہیں اور اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچایا ہے. جس موضوع پر اس وقت مجلس منعقد کی گئی ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا ان کے حوالہ سے بھی موقف واضح اور آفتاب و ماہتاب کی طرح کتابوں میں روشن ہے. اس شخصیت کو موضوع مناظرہ بنانا یہ خود اپنے آپ میں ایک المیہ ہے جو مقام تعجب بھی ہے اور مقام افسوس بھی ہے. لیکن احقاق حق اور ابطال باطل لازم و ضروری ہے. ہم الحمدللہ تحفظ ناموس رسالت کی بھی ذمہ دار ہیں اور تحفظ عظمت اہل بیت، تحفظ عظمت صحابہ و ائمہ مجتہدین و اسلاف کے بھی نگہبان ہیں. میں اس وقت آپ کے درمیان بحیثیت متکلم من جانب اہل سنت و جماعت مقرر ہوں. یہ میرا پہلا اتفاق ہے. سامنے جو حضرات ہیں
میں اپنے بارے میں اور اپنے رفقائیت کے بارے میں واضح کر چکا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد اور ان کی تعلیمات سے وابستہ ہیں۔ مناظرہ سنی سنی میں بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر اس وقت ہم جاننا چاہیں گے، چونکہ ہمارا پہلا سابقہ ہے کہ جو فریق مخالف شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، وہ خود کو کیا کہتے ہیں اور وہ کس جماعت اور کس مکتب فکر سے متعلق ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے، اس کے بعد پھر آگے گفتگو شرائط مناظرہ کے حوالے سے کی جائے گی۔ اس لیے میں فریق مخالف کے متکلم سے اس کی وضاحت چاہوں گا کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم آپ پر کسی نام کو تھوپنے کے لیے نہیں ہیں، نہ یہ موضوع بحث ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اور آپ ہمارے دیے ہوئے نام پر عمل کریں یا ہم آپ کے دیے ہوئے نام پر عمل کریں، یہ بحث نہیں ہے۔ بس صرف ہم تعارف کے لیے اور اپنی معلومات کے لیے اتنا جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے یا کسی اور جماعت اور مکتب فکر سے ہے، تاکہ پھر آگے گفتگو بڑھائی جا سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو فریق مخالف ہوتا ہے یا مناظر ہوتا ہے، وہ مناظرہ کرنے سے ہی مناظر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تقریباً 150 مناظرے میں کر چکا ہوں پورے ہندوستان میں، بلکہ اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ آج باقاعدہ فریق مخالف ہمارے سامنے ہے۔ ابھی مناظرہ تو نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تو شرائط مناظرہ طے ہونے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں کہ آپ کس جماعت سے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اہل سنت ہیں، مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت ہے۔ سوال پوچھا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا، میری بات ختم ہوئی، میں اپنا ٹائم جناب کو دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس جو جامعہ بلال کا لیٹر پیڈ ہے، اس میں ہے کہ شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ طرفین کے علماء ہی طے کریں گے۔ چونکہ میرا سابقہ ہے پہلی بار، اس لیے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شرائط مناظرہ میں یہ لکھا ہوا ہے علماء ہی طے کریں گے، تو آپ کا تعلق تعلیم و تعلم کے حوالے سے
کہاں تک رہا ہے اور آپ کے پاس کس اہل سنت و جماعت کے دارالعلوم سے عالم ہونے کی سند ہے؟ چونکہ مناظرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ علماء ہی گفتگو کریں اور وہی بات کر کے منزل تک کسی چیز کو پہنچائیں، تو میں یہ جاننے کی آپ سے چاہت رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس کس مستند دارالعلوم کی سند فراغت ہے، تاکہ اصول مناظرہ کی روشنی میں اسی اعتبار سے گفتگو ہو۔ میں بھی اپنا وقت جناب کو دے رہا ہوں۔ محترم سامعین، آگے دیکھیے کہ قاری احمد حسن نے کس طرح سے دلیل بازی شروع کر دی، بات کو بڑھانا شروع کر دیا۔ ان کو سیدھا سادہ مفتی صاحب کے سوال پہ اپنی سند دکھلانا چاہیے تھی اور اپنے عالم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا، یا نہیں تھی تو بتا دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے، جبکہ انہوں نے آگے چل کے سند کو دکھلایا بھی، لیکن بلا وجہ دلیل بازی شروع کر کے کس طرح سے کلام کو انہوں نے طول دیا ہے۔ آپ حضرات آگے ان کا جواب ملاحظہ فرمائیے اور ان کی دلیل بیانی کو سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی مناظرہ آج نیا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نمرود سے مناظرہ کیا، وہ قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے مناظرہ کیا، وہ قرآن میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصرانیوں سے مباہلہ کیا، وہ قرآن میں موجود ہے۔ اب میں جناب سے عرض گزار ہوں کہ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ مناظرہ کرنے کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو قرآن اور اس حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں جو قرآن کے مطابق ہو، کہ یہ جو آپ نے سند کی بدعت کو اصول بنایا ہے تو یہ کیوں بنایا ہے؟ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں کہ سند ہونا ضروری ہے، اور پھر عمل رسول سے بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ جناب سے میری گزارش ہے کہ جواب دیں، قرآن اور وہ حدیث جو قرآن سے ملتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مناظرہ کیا، اس لیے کہ بات یہ طے ہو چکی ہے کہ اصول مناظرہ کی روشنی میں مناظرہ ہوگا، اور آپ بھی یہ کہہ چکے ہیں ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، تو مناظرے کی جو کتابیں اس وقت ہمارے ہند و پاک میں رائج ہیں، ان کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جب مناظرہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق کے لوگوں کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم پلہ نہیں ہوں گے تو وہ مناظرہ بجائے مناظرہ کے یا تو مقابلہ ہو جائے گا یا مجادلہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا اور مناظرہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے، تو کیا نمرود معاذ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم پلہ تھا؟ کیا فرعون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہم پلہ تھا؟ کیا جو لوگ نجران سے رسول پاک کی بارگاہ میں آئے تھے وہ سب رسول پاک کے ہم پلہ تھے، برابر تھے؟ اگر کوئی مسلمان یہ سوچ لے
تو پھر اسے اپنے ایمان کی بھی خیر منانی چاہیے. اس لیے آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ جان لیا کہ انہوں نے مناظرہ کیا. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نمرود سے مناظرہ کیا. ناظرہ یناظرو، مناظرہ باب مفاعلت سے ہے. کیا قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ناظرہ کا ذکر ہے؟ یا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرعون کے سامنے جا کر کے گفتگو کی اس میں مناظرہ یا ناظرہ یا یناظرو کا کلمہ ہے؟ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں سے، عیسائیوں سے گفتگو فرمائی اس میں مناظرہ ہے؟ آپ نے گویا قرآن کریم پر تہمت لگا دی، اتہام آپ نے رکھ دیا، اس لیے کہ جو لفظ قرآن میں نہیں ہے آپ نے اپنی طرف سے اسے شامل کر دیا. یہ بہت عجیب بات ہے. مناظرہ کی یہ کتاب ہے. آپ کا کیا نام محترم؟ آئیے میرے پاس آ جائیے، آ جائیے، آپ بھی آ جائیے. اور دونوں حضرات یہ ان کے پاس لے جائیں اور ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس مناظرے کی تعریف کو ان سے معلوم کر کے یہ بتائیں، وہ ہم سب کو سمجھائیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. یہاں سے کہیے کہ وہ سمجھائیں اس کو. یہ مناظرے کی کتاب ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ اس کو لے جائیے، میں جواب دوں گا. نہیں، مجھے کتاب نہیں چاہیے، آپ لے جائیے، وہاں رکھ دیجیے. ایسا نہیں ہوتا ہے مناظرہ، یا اصول مناظرہ ایسا نہیں طے ہوتے ہیں. ہم بتائیں گے کیسے طے ہوتے ہیں. آپ بتائیں. آپ بتائیے. جی بتائیں گے، بالکل بتائیں گے، اسی لیے تو آئے ہیں. چونکہ متفق علیہ شرط ہے، آپ نے بھی اسے قبول کیا ہے، ہم نے بھی قبول کیا ہے کہ علماء ہی طے کریں گے اور اصول مناظرہ کی روشنی میں طے کریں گے. چونکہ یہ دوسری بھی تحریر آپ کی میرے پاس موجود ہے، لہذا ہم اس تحریر سے الگ نہیں ہو سکتے. اسی کی روشنی میں گفتگو ہوگی. اور اس میں آپ نے بہت تفصیل سے یہ لکھا ہے، مناظرہ عالمانہ انداز پر ہو، عامیانہ انداز پر نہ ہو. تو عالمانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اصول ہیں کتابوں میں، جو اصول متعین ہیں ان کی روشنی میں ہوگا. آپ نے خود اس کو لکھا ہے. پھر آگے آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ نرمی اور محبت اور پیار کے ساتھ ہو، سخت لب و لہجہ نہ ہو. یہ خود آپ نے اس کے اندر تحریر کیا ہے اور دونوں فریق نے اس کو مانا ہے. تو عالمانہ انداز پہ مناظرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر ہم نے کوئی بات رکھی ہے تو آپ اس کو یوں ہی نظر انداز کر دیں. آپ کو میں نے اصول مناظرہ کی جو کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی. میں نے سب کو سنانے کے لیے کہا تھا تاکہ سب لوگ جان لیں. میں اگر اپنی طرف سے اسے پڑھ کے سناتا تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہوں گے. اس لیے میں نے ان کے پاس کتاب رکھ دی. اب پھر میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ناراض نہ ہوں، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو آپس میں کوئی ذاتی عداوت لے کر کے نہ آئے ہوئے نہ یہ لے کر کے جانا ہے. احقاق حق مقصود ہے، اظہار درستگی کے لیے ہے. آپ سے میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ نے جو مناظرہ کی بات کی تینوں ذوات قدسیہ کے حوالے سے، باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ پوری دنیا کے مسلمان استعمال کرتے ہیں تو مباہلہ بولتے ہیں کہ رسول پاک نے مباہلے کی دعوت دی. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول پاک نے ان سے مناظرہ کیا.
मैं तो कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान की रोशनी में मैं बात अर्ज करना चाहूंगा। चूंकि शर्त लगी हुई है कि गुफ्तगू आलिमाना अंदाज में होगी, इसलिए शफी साहब फिर मैं गुजारिश करूंगा और उसको ये पढ़ करके लोगों को सुना दें, ताकि जो मैंने कहा है लोगों को इस पर इत्मीनान हो जाए कि मुनाजरा के लिए दोनों तरफ के लोगों का इल्म के एतबार से हम पल्ला होना चाहिए। कुरान करीम में जो कलमा आया हुआ है वो आप खुद कुरान देख लें, क्या उसमें सुम्मा नुनाजिर का लफ्ज है कि हम फिर मुनाजरा करेंगे? नहीं, आप उठा करके सूरे बकरा देख लीजिए। सुम्मा नबतहिल, सूरा आले इमरान है। सुम्मा नबतहिल, फिर आओ हम मुबाहला करें। तो मुबाहले का जिक्र है, मुनाजरा नहीं है। और अगर आप मुबाहला और मुनाजरा को एक समझते हैं तो यह आपकी समझ तो हो सकती है, मगर उलमा की समझ नहीं हो सकती। मुनाजरा अलग चीज है और मुबाहला अलग चीज है, दोनों को एक नहीं किया जा सकता है। ये कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी दुनिया के मुसलमानों पर वाज़ेह है कि रसूल पाक ने ईसाइयों से मुनाजरा नहीं किया था, मुबाहला किया था, और आपने उसे मुनाजरा कह दिया। फिर मैं शफी साहब आपसे कहूंगा कि ये किताब इनके सामने रख दें, ये पढ़ करके सबको इसका मतलब बता दें कि आखिर जो मैंने बात कही है अपनी तरफ से कही है या कि उसूल की रोशनी में मैंने अर्ज किया है। मैं अपनी तरफ से कुछ कहने के लिए नहीं आया। ना आप मेरे मुखालिफ हैं, ना आप मेरे दुश्मन हैं, ना आप मेरे भाई हैं। दुनियावी एतबार से आप सब लोग यहां के रहने वाले हैं, मुझे बुलाया गया है। बशर्ते ईमान हम सब एक हैं। इसी नुक्ते ईमान पर हम गुफ्तगू करने के लिए आए हुए हैं। जाती एनात मुनाजरा की राह में रुकावट है। आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कह दिया, कुरान में तो इसका सबूत नहीं है। कुरान करीम में सुम्मा नबतहिल का कलमा है। मैंने अर्ज किया था कि दोनों तरफ के लोगों का इल्मी एतबार से हम पल्ला होना जरूरी है। ये बात मैं इनके जरिए इसलिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि कोई ये ना कहे कि मैं डींग मार रहा हूं। मैं मुस्तनद बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं, इसलिए ले जाइए, वो पढ़ करके सबको बताएं। नहीं, आप बोल सकते हैं जब टाइम हो जाए। भैया किताब तब आती है जब दोनों की रजामंदी होती है। हजरत आपको मालूम नहीं, हमारी रजामंदी नहीं है तो ऐसे कैसे ले लेंगे? आपको इतना अकल शोर होना चाहिए। जब तक दोनों की रजामंदी नहीं होगी आप किताब न दे सकते हैं ना ले सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल दे दीजिए। टाइम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे फरीक़ मुखालिफ ने बड़ी अच्छी तरीके से आसान अंदाज में रुख को मोड़ दिया। मेरा सवाल था कि आप कुरान और हदीस की रोशनी में ये साबित करेंगे कि मुनाजरे के लिए या मुनाजिर के लिए सनद का होना जरूरी है, लेकिन हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। न कुरान की आयत पढ़ी और न ही हदीस पढ़ी। हमारे लिए सबसे पहले किताब अल्लाह है, उसके बाद किताब रसूल है, यानी सुन्नत रसूल, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस रसूल। तो ना तो मुफ्ती साहब ने कुरान के हवाले से सनद का जिक्र किया और ना ही हदीस के हवाले से सनद का जिक्र किया। अभी लफ्ज़ ये मुनाजरे पर बहस नहीं चल रही। हम बताएंगे कि इसका जो है माना क्या है, लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, कौन से बाब से है, हमें सब मालूम है, बताएंगे। इसमें उलझाने की कोशिश ना करें आप। दूसरी बात है कि आप कह रहे थे कि फरीक़ मुखालिफ ने तूल दे दिया। तूल दिया है आपने, हम तो बहुत इख्तिसार के तौर पे बात कर रहे हैं, बड़ी समझदारी से बात कर रहे हैं, अपने ज्यादा मवाद कम लफ्जों में पेश कर रहे हैं। और आप जो है ना तूल पकड़ के, आपकी जो है ना कलाम ज्यादा है लेकिन उसमें मवाद नहीं है। हमारा सिर्फ छोटा सा सवाल था, कुरान और हदीस से सनद का जिक्र दिखा दें।
کہ عالم کے لیے مناظرے کے لیے مناظر کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو سند عنایت فرماتے تھے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلے کا ذکر تو کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرعون سے کیا تھا وہ کیا تھا؟ اگر مناظرہ نہیں تھا تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو کم سے کم بتائیں۔ ثم نبتہل قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن اس سے پہلے آیت کریمہ میں لفظ موجود ہے کہ یہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ جی قبلہ مفتی صاحب حاجک کے معنی واضح کریں، حاج کیا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں فرمایا الم تر الی الذی، یا تو آپ ایک منٹ نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی بول سکتے، دونوں کی اجازت ہے، میرے معاون ہے، میرے وقت میں بولیں گے، ٹائم ہے بھی۔ ہاں تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے، ادھر ادھر نہیں، میں بھاگنے نہیں دوں گا، قرآن اور حدیث سے ثابت کریں کہ سند ضروری ہے، بس میرا یہ سوال ہے، دیگر کتب سے نہیں۔ سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے بہترین جواب پہ کس طرح سے احمد حسن بوکھلا گیا اور یہ مفتی صاحب کے اوپر الزام تھوپ رہا ہے کہ آپ نے کلام کو تول دیا۔ مفتی صاحب نے تو جو قرآن سے آیات کو پیش کیا تھا احمد حسن نے، اس کا جواب مفتی صاحب نے عنایت فرمایا ہے۔ اب قاری احمد حسن کا ذرا سوال آپ سنیے کہ قرآن اور حدیث سے آپ یہ دکھائیے، ثابت کریے کہ مناظر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، سند ہونا ضروری ہے۔ محترم حضرات، اس کے سوال کے اوپر آپ غور کریں، کیا قرآن اور حدیث میں ہر چیز کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہے تو پھر احمد حسن بتائیں کہ ہوٹل میں بیٹھ کر مناظرے کے لیے شرائط طے کرنا اور خود انہوں نے جو کاغذات میں لکھ کر دیے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں وہ دکھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دکھا سکتے ہیں۔ یہ چونکہ مناظرہ کے پڑھنے پڑھانے کے اصول و قواعد فقہاء کرام نے، حکیموں نے طے کیا ہے، بنایا ہے، تو اب اس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث سے مانگنا یہ بلا وجہ کا رگڑا پیدا کرنا اور بات کو تول دینا ہے، اور احمد حسن کو سیدھے سادہ جواب دے کر بات کو آگے بڑھانا چاہیے تھی، مگر انہوں نے دلیل بازی شروع کر کے بات کو خود ہی تول دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب پھر مفتی صاحب نے کتاب پیش کیا مناظرے کی کہ اس کتاب کی عبارت پڑھ دیں، تو بھلا وہ ڈپلومہ ہولڈر مولوی کہاں سے مناظر رشیدیہ کی عبارت کو پڑھ پائیں گے؟ انہوں نے ٹال مٹول کر دیا۔ بہرحال آگے پھر مفتی صاحب کا بہترین بیان اور بہترین سوال اور جواب آپ سماعت فرمائیے اور احمد حسن کی حقیقت کو آپ پہچاننے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے کہہ دیا تو اہل سنت کے اصول اور اس کے ضوابط کو ماننا پڑے گا۔ اصول و ضوابط کو ماننا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیے، صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے جو اتنی شرطیں لکھ کر کے دی گئی ہیں، کیا یہ قرآن میں ہیں؟ کیا یہ حدیث میں ہیں؟ اگر یہ شرطیں قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں تو اس کا حوالہ دے کر کے ہمارے علم میں اضافہ کیا جائے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ کل شرطیں جو ذکر کی گئی ہیں 8 ہیں۔ 8 شرطیں لکھ کر کے صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے جامعہ بلال کو پہنچی ہیں، تو کیا یہ 8 شرطیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں؟ اور ہر ایک کی دلیل کیا قرآن و حدیث میں ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ آپ کے بغل میں مصباحی عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کیا شریعت اسلامیہ کی دلیل صرف 2 ہی ہے، قرآن اور حدیث؟ اس کے علاوہ کیا اور دلائل نہیں ہیں جن سے احکام شریعہ کا ثبوت ہوتا ہے؟ اگر مصباحی صاحب اس کو بیان کر دیں کہ نہیں، ہم صرف
دو ہی دلیل مانتے ہیں، قرآن اور حدیث، تو پھر آگے اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ مصباحی لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اصول الشاسی پڑھی ہوگی، پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے ادلہ شرعیہ 4 ہیں، یعنی 4 ایسی چیزیں ہیں جن سے شریعت کے احکام کا ثبوت ہوتا ہے۔ آپ 2 کہہ رہے ہیں، جبکہ اہل سنت کی جملہ علماء اس بات پر متفق ہیں، جتنے سنی علماء ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احکام شرعیہ کے دلائل 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، جس کو قیاس شرعی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صرف 2 کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو اگر آپ 2 کے منکر ہیں تو پھر آپ کا اہل سنت سے اپنے آپ کو بتانا بھی محل نظر ہوگا۔ اس لیے یہ بات نہ کہی جائے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کی دلیل مانتے ہیں، ورنہ 8 شرطیں جو آپ کی طرف سے آئی ہیں ان کی آپ ہم کو دلیل دے دیجئے، ہم انشاءاللہ سند کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے اس کی دلیل پیش کر دیں گے۔ پہلے ان 8 شرطوں کی دلیل قرآن و حدیث سے، اور پھر یہ کیا احکام شرعیہ کا ثبوت صرف 2 ہی دلیل سے ہوتا ہے یا اور بھی کچھ دلیلیں ہیں جن سے احکام شرعیہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ اجازت ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات بخوبی سن رہے ہیں اور یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے فریق مخالف سے صرف ایک ہی سوال کیا، بڑا چھوٹا سا، ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وہ تو سب دکھ اللہ رہا ہے کیا ہے؟ بھائی۔ کتاب اللہ، سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ کتاب، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حدیث۔ تو جب آپ نہ قرآن سے حدیث پیش کر پا رہے، نہ قرآن سے اپنی بات کو ثابت کر پا رہے ہیں، نہ حدیث سے ثابت کر پا رہے ہیں، تو آپ تو نچلے طبقے پہ جا رہے ہیں۔ یا تو یوں کہیے کہ بھئی میرے بس کی بات نہیں ہے، میں پھر جو ہے نچلے طبقے پہ آ کے بات کرتا ہوں کہ میں قرآن اور حدیث سے جو میں نے بات کہی ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتا، پھر بات آگے بڑھ جائے گی۔ اور اگر واقعی میں آپ قرآن حدیث کو مانتے ہیں اول درجے پر، تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مناظر کے لیے باسند ہونا ضروری ہے۔ جی، میرا سوال ہے، جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ قرآن اور حدیث، جی، اور یہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں نا، عدل اربع کی بات کر رہے ہیں، میں بھی بہت جانتا ہوں، لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن۔ بولو بھائی قرآن ہے کہ نہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیے، عالم دین ہے کہ نہیں؟ بتائیے، یہ حال ہے، مطلب قرآن کے لیے کہنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں میں پوچھ رہا ہوں، نہیں پہلے قرآن ہے کہ نہیں؟ آپ ادھر آپ نہ بولے، آپ نہیں بولے، آپ کو بولنے کا مجاز نہیں، خاموش۔ تو یا تو مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن حدیث سے سند کی بات ثابت نہیں کر سکتا، تو پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں، اور اگر ثابت کر سکتے ہیں تو کریں۔ جی ٹھیک ہے، یہ میرا سوال ہے۔ لیجیے سامعین، مفتی صاحب نے قرآن سے اب ثابت کر دیا کہ جاہلوں سے بحث کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ آپ آیت کریمہ کو سنیے، قرآن مقدس سے مفتی صاحب نے کیسے جواب دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کا خوف رکھنے والے علماء ہیں، بلکہ انما کا کلمہ آیا ہوا ہے، صرف علماء ہیں، یعنی جن کے پاس در حقیقت علم دین ہے وہی عالم ہے، اور انہی کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں
जो जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते, उनकी गुफ्तगू में तकब्बुर नहीं होता है। वो इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब उनसे कोई जाहिल गुफ्तगू करता है तो उनसे वो बहस नहीं करते। वो इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब अल्लाह के उन बंदों से जाहिल मुखातब होते हैं तो उनसे बहस नहीं करते, बल्कि कहते हैं सलामती हो, हमें जाने दीजिए। ये कुरान ने हमें बताया। आप आलिम हैं कि नहीं हैं, चूंकि हमने पहले ही कह दिया कि ये पहला आपसे तारुफ है, तो हमारे पास जानने का जरिया क्या है। दिल में आदमी के जो कुछ होता है या दिमाग में जो कुछ होता है, उसको जाहिर करने का दो जरिया है, या तो जबान और या तो कलम। दो चीजें हैं जिनसे माफी जमीर को जाना जाता है। उस जमाने में ना तो दारुल उलूम थे, ना ही उस जमाने में नूरुल अनवार और उसूल शासी पहले नहीं थे, और ये सारी किताबें पहले जमाने में नहीं थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये चीजें मौजूद नहीं थी। तो क्या आप कह सकते हैं कि जब ये सब उस जमाने में नहीं तो आज भी इसका एतबार नहीं होगा? क्या ये कह करके आप अलग हो सकते हैं? दिल की बात, दिमाग की बात को जानने का दो ही जरिया है। अल कलमो एहदल लिसानैन, कलम दो जबानों में से एक है। चूंकि उस जमाने में किस्म, झूठ, गलत रवी कम थी, इसलिए उस जमाने में बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं महसूस होती थी। पहले लोग दुनिया में कहीं भी चले जाते थे, न पासपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, न उसमें फोटो की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज एक फॉर्म भरने के लिए आपको फोटो की जरूरत है। क्यों? आखिर हालात बदलते हैं तो अहकाम भी बदलते हैं। उस जमाने में खौफ खुदा लोगों के अंदर था, तो कोई जाहिल आलिम का लिबादा ओढ़कर लोगों में गुमराह करने के लिए नहीं जाता था। मगर बाद के जमाने में लिबासे खिद्र में या सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, इसलिए सनद की जरूरत पड़ती है। तो इल्म तो आदमी के दिलो दिमाग में होगा, मगर उसका इजहार कैसे होगा? हम जानेंगे कैसे कि ये इंजीनियर है? तो आप छोटे से छोटे महकमे में चले जाइए, वो भी आपसे कहेगा कि लाओ जरा मार्कशीट तो देखें, तब तुम्हारा अपॉइंटमेंट करने के लिए सोचेंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आप बरफरोख्ता हो, इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर सनद नहीं है तो हम जिद थोड़ी करेंगे कि आप दिखाइए। आपसे हमने ये बात इसलिए कही कि इसमें शर्त आप ही की तरफ से आई हुई है कि आलिमाना तर्ज में गुफ्तगू होगी। और जाहिल के लिए कुरान ने फरमाया है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अल्लाह के बंदे जब जाहिलों से गुफ्तगू करते हैं तो बहस नहीं करते। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तो जो अहले इल्म है उनसे पूछो। कुरान करीम में मुतादिद मकामात पर इल्म की कैद लगाई गई है। हम नहीं जानते हैं कि आपका मबलग इल्म क्या है, इसलिए अगर हमने सनद की बात कह दी तो आपको उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। और यहां चूंकि सब लोग अपने आप को अहले सुन्नत की शक्ल में पेश कर रहे हैं, इसलिए इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। एक छोटा सा मुस्लिम बच्चा भी जानता है कि कुरान करीम सबसे अहम है। तो जो चीज बदीही हो उसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, अब कोई मुझसे कहे कि शफी साहब सामने आपके बैठे थे, अभी आपके सामने है, क्या दलील है? तो मैं समझता हूं इतने लोग बैठे हैं इधर और इतने लोग बैठे हैं इधर, आप लोग दलील दीजिए कि हम आपके सामने बैठे हैं। ये बदीही चीज है और बदीही चीज पर
दलील का मुतालबा नहीं किया जाता है। इसलिए ये कहना कि सनद जरूरी है, मैंने पहली गुफ्तगू में मुस्तनद की बात की थी और दूसरी जो मेरी गुफ्तगू थी शायद आपके जहन से वो निकल गई है। मैंने उस सिलसिले में कहा था कि मुनाजरे के लिए दोनों का हम पल्ला होना जरूरी है। अब इसको मैं जानूं कैसे? मेरा आपका पहला साबका है। आपको अगर ख्वाहिश होती तो आप मुझसे भी मुतालबा कर लेते, अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं माजरत कर जाता। इसलिए कि जो अहले इल्म है उन्हें खुदा का खौफ होता है। मुनाजरा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि इजहार हक के लिए है, इजहार हक के लिए होता है। इसलिए आपके पास अगर सनद नहीं है तो हमारा जबरिया मुतालबा नहीं है। और ये बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान करीम इस्लाम की बुनियादी किताब है, उसके बाद रसूल पाक की अहादीस तैयबा हैं, उसके बाद इजमाई उम्मत है, उसके बाद कयास है। तो जो चीज बदीही हो उस पर किसी को कलाम करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा माकूल जवाब नहीं है तो आप कह सकते हैं कि मैं सनद नहीं लाया या मेरे पास नहीं है। आप मुझसे अगर मुतालबा करेंगे, अगर मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं भी माजरत कर लूंगा। मगर चूंकि कुरान का फरमान है कि वही ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जाहिलों से जब गुफ्तगू करते हैं अल्लाह के नेक बंदे तो उनसे बहस नहीं करते बल्कि उनसे कहते हैं सलामती हो, हम अपने रास्ते पर और आप अपने रास्ते पर। कुरान ने ये हमको सबक दिया है, इसलिए हमने वो बात कही थी। लेकिन अगर आप उसको नहीं पेश करना चाहते हैं तो मेरा कोई जबरी मुतालबा नहीं है। जबरी मुतालबा नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और मैं फरीक़ मुखालिफ के तर्ज़ तकल्लुम को दाद देता हूँ। बहुत अच्छी तकरीर की, इधर उधर की बातें भी की, मगर हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया और खुद इकरार कर लिया कि रसूल के ज़माने में सनदें नहीं होती थी। लेटर के मुताबिक जो है खत जो दिया गया है उसमें जो है होना जरूरी है। तो अब हमारे हजरत क्या बोल रहे हैं, आप कहाँ से पा रहे हैं? मेरे भाई सुन तो ले, आप बीच में ना बोले, बात कर। हम सुन तो देखिए, हाँ मुझे जवाब देने दे भाई साहब, बीच में ना बोले, जवाब देने दे मुझे। हाँ अब बीच में ना बोले आप, ये खिलाफ कानून है मुनाजरे के लिए। कुरान और सही हदीस के मुताबिक हजरत ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप सारे हजरात सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और ये कहा कि रसूल के ज़माने में सनद नहीं होती थी। जब रसूल के ज़माने में सनद नहीं होती थी तो फिर अब आप मुतालबा क्यों कर रहे हैं? दूसरा जवाब इन्होंने क्या दिया कि हम जबरन सनद का मुतालबा नहीं कर रहे, मुतालबा कर भी रहे हैं और कह रहे कि हम मुतालबा नहीं कर रहे। मुफ्ती साहब ने उसूल मुनाजरा के तहत उनसे पूछा था कि आप अगर आलिम हैं तो आपके पास सनद है कि नहीं, हो तो दिखाएं। सीधा सा जवाब था है या नहीं है, मगर बिला वजह तूल कलाम करके इन्होंने इल्जाम लगाया कि आप जबरन मुझसे मांग रहे हैं। हमारे फरीक़ मुखालिफ कुरान और हदीस से सनद की दलील नहीं दे पाए। अब देखिए, मुझे तो सिर्फ ये देखना था कि दलील दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन नहीं दे पाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान अजीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया व फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है और ये सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचता है। अगर कोई ये कहे मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि उसको गुरूर है, क्योंकि सबसे बड़ा आलिम अल्लाह तबारक व तआला है कुरान के मुताबिक। व फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितना मुझे इल्म दिया है, अगर ये कोई यूं कहे कि साहब मैं बहुत बड़ा आलिम हूं तो ये उसका दावा झूठा है। अगर अरबी जानता होगा तो संस्कृत नहीं जानता होगा, संस्कृत जानता होगा तो फारसी नहीं जानता होगा। ये हर उलूम उसके पास नहीं होते, किसी न किसी इल्म में जाहिल होता है, सब इल्म में वो माहिर नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब तो जवाब नहीं दे पाए और ये मेरे पास 2 सनदें हैं। कितनी सनदें भैया, जरा इधर फैक्स करो, कितनी सनदें हैं? 2 सनदें हैं। हाँ 1 मिनट, अभी बात पूरी होने दे, बात मैं खुद दिखाऊंगा।
ये जो सनद है ये सरकारी यूनिवर्सिटी की है, नई दिल्ली से, सरकारी यूनिवर्सिटी की नई दिल्ली से है ये। मुझे जब मैं सरकारी सनद का मुतहम्मिल हूं तो मुझे अब फरीक मुखालिफ से सरकारी यूनिवर्सिटी की ही सनद चाहिए, ना कि प्राइवेट किसी मदरसे की। दूसरी बात यह है कि ये जहां से मैंने हिफ्ज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूं, ये उस मदरसे की सनद है अहले सुन्नत की। मेरे पास दो सनदें हैं, एक हिफ्ज की है और दूसरी ये आलिम की है सरकारी यूनिवर्सिटी से। तो मुझे फरीक मुखालिफ से सरकारी स्कूल की, सरकारी मदरसे की सनद चाहिए। लो भैया दिखा दो इन्हें, मेरा वक्त खत्म हो गया। हजरात, आने वाले एपिसोड का इंतज़ार करिए जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मुफ्ती साहब ने किस तरह से अहमद हसन की इन सारी सनदों की धज्जियाँ उड़ाई है और उनका पोस्टमार्टम किया है, और फिर कारी अहमद हसन की ज़ुबान पे ऐसा ताला लगवाया है कि वो बैठे तो ज़रूर हैं मगर उन्हें बोलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। वो बैठे हैं किस तरह से खामोश होकर, और उनका जो बगल का साथी है राफजी वो बोल रहा है मगर अहमद हसन को बोलने की इजाज़त नहीं, क्योंकि वो जाहिल साबित हो गए और इस तरह से उनके ऊपर बोलने की पाबंदी लग गई।